السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی. تو اور امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش پاش ہوں گے. ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے. جھانسی کی رانی، بہت سارے لوگوں نے یہ سنا تو ہوگا، لیکن یہ تھی کون؟ اصل میں اس کا وجود بھی تھا کہ نہیں، اور تھی کون؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ: اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا بہت اچھی امیزنگ ویڈیوز ہسٹریز کے لیے. جھانسی کی رانی، جس کا نام لکشمی بائی تھا، جھانسی کی ریاست کی رانی تھی، جو 19 نومبر 1828 کو پیدا ہوئی اور 18 جون 1858 کو اس کی وفات ہو گئی. جنگ آزادی ہند میں 1857 میں بھرپور کردار نبھایا. ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے بھی زبردست کردار نبھایا تھا. جھانسی کی رانی غالباً 19 نومبر 1828 کو وارانسی میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. ان کے والد وارن پنڈت تھے اور والدہ باگتری تھی. ابتدائی طور پر بٹور ریاست کے راجا کے لیے کام کرتا تھا. بٹور کے راجا نے اپنی سگی بیٹی کے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے لکشمی بائی کی پرورش کی تھی. لکشمی بائی کی شادی 1842 میں ہوئی تھی. جھانسی کے راجا گنگا دارو نام کے راجا سے ہوئی تھی. رانی کی عمر اس وقت بہت کم تھی، صرف 13 سال. تب تک ان کو مینو کہا جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد لکشمی بائی کے نام سے مشہور ہو گئی. ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام دامودر رکھا، لیکن انگریزوں کی چال سے اسے سانپ نے کاٹا اور وہ مر گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھانجے کو، جس کا نام آنند راؤ تھا، اس کی بہن نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے آنند راؤ کو لکشمی بائی کو سونپ دیا. لکشمی بائی ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد میں رہتی، تو آنند راؤ نے اپنا نام بدل کے دامودر رکھا اور خود کو اس کا سگا بیٹا کہنے لگا. مہاراجا گنگا کا قتل ان کے بھتیجے نے، علی بہادر نے کیا تھا، جو جھانسی کے تخت کی خواہش رکھتا تھا. اس کے بعد رانی نے خود تخت پہ ایسا قبضہ کیا کہ نہ ہی علی بہادر، نہ ہی کسی اور دعویدار، اور نہ ہی انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا. خود رانی بن بیٹھی. جیسے کہ جنگ آزادی میں بہت سی ریاستوں نے حصہ لیا، جن میں سے 2 بخوبی معلوم ہیں: ایک مغل سلطنت اور ایک بہادر شاہ ظفر. دوسری طرف جھانسی کی رانی کی لکشمی بائی، جھانسی کی ریاست کی جھانسی کی رانی ابتدا ہی سے ایک باہمت خاتون تھی اور انگریزوں کے سامنے انہیں چکمہ دے گئی تھی. وہ کسی ہندوستانی کے اوپر ظلم نہیں سہ سکتی تھی، اور اگر انگریز ہندوستانی پر ظلم کرتے تو انہیں منہ توڑ جواب دیتی. تحریک آزادی کی ابتدا میں مئی اور جولائی میں میرٹھ سے شروع ہوئی تھی. اصل میں اس تحریک میں کو اس وقت اصل اور ملا، جب انگریزوں کی فوج میں موجود بے شمار ہندوستانیوں نے گائے اور خنزیر کی چربی سے بنے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت انگریزوں کی فوج میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے. مسلمان چونکہ حلال حرام کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور ہندو گائے کو ببرکت پر متبرک مانتے تھے، اس لیے ان دونوں نے ہی ایسے کارتوس کا استعمال سے انکار کر دیا. رانی لکشمی بائی کی جھانسی پر جب فرنگیوں نے حملہ کیا تو اس وقت بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا. رانی لکشمی بائی نے اس وقت انگریزوں کا بہت مقابلہ کیا. کچھ دن یہ حملہ جاری رہا. اس کے بعد راؤ دلہاجن نام کا ایک وزیر، جس نے رانی لکشمی بائی کا اس وقت ایک دروازہ جہاں رانی لکشمی بائی نے اس کو حفاظت کے کھڑا کیا تھا اور اس کی ذمہ داری سونپی تھی، راؤ نے اس دوار کی حفاظت نہیں کی اور نمک حرامی کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا. راؤ نے اس دروازے کے آس پاس سے اپنی فوج کو ہٹا دیا اور قلعے کی دوسری طرف بھیج دیا اور دروازہ انگریزوں کے لیے کھول دیا. رانی لکشمی بائی کے ایک وفادار اور بچپن کی باندھی کاشی نے اس دروازے کو کھولنے سے روکا تو اسے بھی قتل کر دیا. جھانسی کی رانی کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس دروازے کی طرف بھاگ پڑی، لیکن انگریزوں کو روک نہیں پائی اور انگریز اندر داخل ہو گئے. وہ اکیلی چند لوگوں کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان انگریزوں کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو رانی نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. اور کچھ عرصے کے بعد رانی نے ایک دفعہ پھر حملہ کیا اور انگریزوں سے رانی نے اپنے جھانسی کے تخت کو دوبارہ سے چھڑوانا چاہا. رانی در در جا کر انگریزوں کے خلاف آگ پھیلاتی رہی، اور اسی طرح آخر کار جنگ آزادی ہند 1857 میں شروع ہوئی. ان افواج اور کئی ریاستوں نے اس جنگ میں حصہ لیا.
جنگ آزادی کی تحریک جاری ہوئی تو رانی نے بھی انگریزوں کا سامنا کیا۔ جنگ کے دوران بے شمار انگریزوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد اچانک کسی فوجی نے میدان جنگ میں رانی پر تلوار سے وار کیا، جس کے نتیجے میں رانی زخمی ہو گئی اور وہ میدان سے ایسی بیابان جگہ پہ چلی گئی جہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں رانی نے ایک بزرگ کو دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ لکشمی بائی کو اس طرح جلائے کہ ان کا جسم موت کے بعد بھی انگریزوں کے ہاتھ نہ آئے، جیسا زندگی میں کبھی انگریزوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس فقیر نے رانی کو جلایا اور کسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ رانی کا جسم کہاں گیا۔ وہ اس کام سے انگریزوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ انگریز نے نہ تو رانی کو زندگی میں پکڑ سکے اور نہ ہی موت کے بعد۔ اس طرح رانی کی بدولت ہندوستان میں آزادی کا جذبہ برپا ہوا، جس کے نتیجے میں 90 سال بعد آزاد پاکستان اور بھارت وجود میں آیا۔ آج بھی رانی کو بھارت میں ایک ملی خاتون کا درجہ دیا جاتا ہے۔ رانی کا مسلمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ساتھ بہت محبت تھی۔ رانی مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابر سمجھتی تھی اور ان کو یکساں حقوق دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی رانی کے لیے ایک مقام پیدا ہو گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی مساجد وغیرہ کے لیے زمینیں بھی دیتی تھی۔ رانی لکشمی بائی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک خط لکھا تھا۔ یہ خط اس وقت لکھا تھا جب اس کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا۔ خط میں رانی لکشمی بائی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر لارڈ ڈلہوزی کو یہ کہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے لاگو کردہ حق کے سخت کے نظریے کے تحت جس ریاست کا حاکم کسی وارث کے بغیر مر جائے وہ بد انتظامی اور جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ریاست کی کمپنی کا ہی علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس نظریے کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے رانی آف جھانسی نے لارڈ ڈلہوزی کو کہا تھا کہ مرنے سے پہلے اس کے شوہر نے ایک وارث کو گود لیا تھا اور اس مقصد کے لیے تمام ضروری رسومات کو پورا کیا گیا تھا تاکہ دامودر کو اگلا راجہ بنا سکے۔ لیکن لارڈ ڈلہوزی نے دامودر کو راجہ ماننے سے انکار کر دیا اور جائز وارث ماننے سے انکار کر دیا اور جھانسی پہ قبضہ کرنے کی دھمکی دی۔ سن 1857 میں رانی نے برطانوی راج کے خلاف بغاوت میں شمولیت اختیار کی تھی اور خود ذاتی طور پر جنگ کے میدان میں اپنے دستے کی قیادت کی۔ اس مرحلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے انہیں گرفتار بھی کیا، لیکن بعد میں وہ اس قلعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سب میں وہ ایک دل عزیز اور تاریخی شخصیت مانی جاتی ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ میدان جنگ میں ہی ماری گئی تھیں، لیکن کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت وہ گولی کا نشانہ بنی تھی لیکن بچ گئی تھیں اور بعد میں انہیں ایک گولی کا نشانہ بنا کر ان کے قلعے میں جہاں وہ مورچہ بند تھی مار دیا گیا تھا۔ اور یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔